بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ 29ویں پارے کی پہلی سورہ، معروف سورہ، فضیلت والی سورہ، سورہ الملک ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بڑے ہی واضح ہیں۔ ارشاد فرمایا، لوگوں، قرآن مجید میں 30 آیتوں والی ایک سورت ایسی ہے جس کو تم سونے سے پہلے پڑھ لو تو اللہ تمہیں عذاب قبر سے نجات دے دیں۔ لوگوں، قرآن میں 30 آیتوں والی ایک سورت ایسی ہے جس کو سونے سے پہلے پڑھ لو تو اللہ تمہیں عذاب قبر سے نجات دے دیں گے۔ دو باتیں یاد رکھیے، یہ 30 آیتوں والی سورہ حضور نے پڑھ کے بتایا، پہلی آیت کہ وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ دوسری بات، یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے نجات دیتی ہے، اور اس بنیاد پر صحابہ اس سورت کو پتہ کیا کہتے تھے؟ الملک کے ساتھ المنجیہ، عذاب قبر سے یقینی طور پر نجات دلانے والی سورہ۔ آپ پوری سورت پڑھ جائیے، آپ کو قبر کی کوئی بات نہیں نظر نہیں آئی۔ پوری سورت پڑھ جائیے، آپ کو قبر کے احوال کے متعلق کوئی آیت نہیں ملے گی۔ ہاں، آپ کو 3 چیزیں ضرور ملیں گی: ملک و اختیار و اقتدار الہی۔ آخرت میں جب آنکھ کھلے گی، شعور آئے گا، تو یہ پتہ چلے گا کہ کون کامیاب، کون ناکام، کون کھرا، کون کھوٹا۔ تیسری چیز ملے گی کہ اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ قادر ہے اور اللہ کے سوا قادر کوئی نہیں، اللہ مالک ہے اور اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان 30 آیات کا سورت پڑھنے سے زیادہ ان 3 مضمونوں کو سمجھنے سے۔ اب جو پڑھتا ہوگا الفاظ کے ساتھ، اگر اللہ اسے توفیق دے دے کہ وہ ان کو سمجھے کہ اللہ کہہ کیا رہے ہیں، جہاں اللہ کی ملکیت کا وہ اقرار کر رہا ہے، اقتدار کا اقرار کر رہا ہے، وہ آخرت کی کامیابی اور ناکامی کے معیار کو سمجھ کر سونے سے پہلے اسے توفیق ہوگی کہ وہ اپنے دن بھر کے معاملات کو سیٹ کر لے گا، تو پھر ظاہر ہے اس کی قبر اچھی ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سورت سونے سے پہلے آپ کا دن بھر کا محاسبہ کر دیتی ہے، اگر آپ سمجھیں گے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بات بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی تیزی سے رواں ہے اور باتیں بھی ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، یعنی دل متوجہ بھی نہیں ہے، اور زبان سے پڑھ رہے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، اپنے کام کاج بھی کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف آیتوں کا پڑھ لینا کافی ہے۔ اصل میں یہ سورہ ان کے اندر محاسبہ پیدا کرتی ہے کہ ہم نے کھرے کھوٹے کی پہچان کرنی ہے، حق اور باطل میں حق کا ساتھ دینا ہے، اور زندگی کے مرحلے میں یہ اطاعت، اللہ کی ملکیت، توحید۔ یہ سورت دن بھر کے حسابات کو یوں سیٹ کر دیتی ہے کہ جو بار بار پڑھتا ہے، یہ سورت اس میں صلاحیت پیدا کر دیتی ہے کہ اس کی زندگی کو سنوارتی ہے، لہٰذا نتیجے میں قبر اچھی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا جہاں ہم ان الفاظ کو پڑھتے ہیں اور ہر لفظ پر 10 نیکیاں ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور وہ بھی عبادت ہے، اور یتلو علیہم آیاتہ کا مصداق ہے۔ وہاں یعلمہ الکتاب کو مت بھولیے، وہاں مت بھولیے کہ اصل میں تعلیم کے لیے، ہدایت کے لیے، فہم کے لیے، تدبر کے لیے، شعور کے لیے اور زندگی کو سنوارنے والی یہ کتاب ہے۔ لہٰذا فضیلت کی جتنے مقامات ہیں ان میں تلاوت کے ساتھ مقصود فہم ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی شان ہے، بڑی بابرکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں سارے جہان کی بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔
اللہ وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کا نظام اس لیے بنایا کہ تمہاری جانچ کرے، امتحان لے کہ تم میں کون اچھے اعمال کرنے والا ہے، وہی معاف کرنے والا، وہی غالب، وہی بخشنے والا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اوپر نیچے 7 آسمان بنائے، اور ان آسمانوں کی تخلیق میں تم کوئی فرق اور کمی اور عیب اور نقص نہیں پاؤ گے۔ دوڑاؤ تو اپنی نظر، کیا تمہیں اللہ کی اس کاریگری میں کوئی شگاف، کوئی رخنا، کہیں اونچ نیچ، کہیں کوئی عیب نظر آتا ہے؟ تمہاری نگاہ تھک کر، ہار کر لوٹ آئے گی، اور تمہیں اللہ کی اس تخلیق میں، اللہ کی کاریگری میں کوئی عیب نہیں ملے گا۔ اسی طرح ہم نے آسمانوں، دنیا کو روشن چراغوں سے سجایا ہے۔ اس میں جو شیاطین ہیں ان کے مارنے کے لیے ہم نے پتھر برسانے کے ذریعے رکھے ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کافروں کے لیے جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، وہ جہنم کی دھاڑنے کی اور چیخنے کی آواز سنائیں گے جو جوش مار رہی ہوگی، اور ایسا لگے گا کہ وہ غصے سے پھٹ رہی ہے۔ جب کبھی ایک گروپ ڈالا جائے گا تو وہ پوچھیں گے ان سے، جہنم کے نگران فرشتے، بڑی تعداد ہے، تم جہنم میں بھاگے چلے آ رہے ہو، وَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، کیا تمہاری طرف کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، آیا تھا نذیر لیکن ہم نے اسے جھٹلایا، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی کتاب اور کوئی حکم نازل ہی نہیں کیا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، یقیناً تم بڑی بھاری گمراہی میں ہو۔ یہ آیات پڑھتے ہوئے ویسے دل لگی واقعہ ہے، ہمارے استاد جن سے ہم نے پڑھا، شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمہ اللہ، جامعہ امدادیہ والے، ان کا نام نذیر تھا، نذیر احمد۔ تو وہ صبح جب ہمیں اٹھانے کے لیے آتے تھے تو دروازہ بجا کر کہتے تھے، قد جاءنا نذیر، اٹھ جاؤ، نذیر تمہارے سر پہ آ گیا، کہیں یہ نہ کہنا کہ نذیر آیا نہیں تھا۔ تو روزانہ ان کی آواز سے ہم اٹھ جاتے تھے، دروازہ بجا کے کہتے، قد جاءنا نذیر، نذیر تمہارے سر پہ تمہیں اٹھانے آ گیا۔ سبحان اللہ۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اور دنیا والے یہ کہیں گے، کاش لو كنا نسمع او نعقل، کاش ہم نے سنا ہوتا اور قرآن کو سمجھا ہوتا۔ دیکھیے 2 چیزیں، قرآن پڑھنا، قرآن سننا، او نعقل، اور قرآن سمجھنا۔ اگر ہم نے اس کتاب کو سمجھا ہوتا، ما كنا فی اصحاب السعیر، آج ہم یوں جہنم میں نہ جلائے جاتے۔ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، اور ہلاکت اور دوری ہے، پھٹکار ہے اللہ کی جہنم والوں کے لیے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو بن دیکھے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ تم بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ لوگوں، یعلم من خلق، وہ نہ جانے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ لطیف الخبیر، وہ باریک بین اور خبردار ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کیا، نرم کیا، تم زمین کے کندھوں پہ چلتے اور سوار ہوتے ہو۔ کھاؤ اللہ کے رزق میں سے، لیکن یاد رکھو لوٹ کے تم نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، یا زمین تمہیں تھر تھرانے لگے لے کے زلزلہ برپا ہو؟ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے کہ وہ چاہے تو آسمان سے تم پر تیز پتھروں کی بارش اتار دے؟ عنقریب تم جان لو گے کہ کیسا تھا میرا ڈرانا۔ جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے آئے، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کی طرف، فوقہم صافات، جو ان کے اوپر فضا میں اپنے پر بکھیرے ہوئے ہیں، اور پر کو جو ہیں وہ سمیٹ لیتے ہیں؟ کون سی ذات ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ کے سوا انہیں تھامنے والی، وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ کیا بھلا خدائے رحمان کے سوا کوئی ہے جو لشکر بن کر تمہاری مدد کرے؟ کافر تو نرے دھوکے میں مبتلا ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم، کوئی ایسا ہے جو تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے اگر اللہ اپنا رزق روک دے؟ لوگ تو آج بھی سرکشی اور بیزاری میں جمے ہوئے ہیں۔ لوگوں، مثال سنو، افمن یمشی مکبا علی وجہہ، ایک شخص سر کے بل الٹا چل رہا ہو اور ایک اپنے پاؤں کے بل سیدھے راستے پہ چل رہا ہو، بتاؤ منزل کو کون پہنچے گا؟
وہی جو صراط مستقیم پہ سیدھا چل رہا ہے اور وہ مومن ہے، اور جو الٹا سر کے بل چل رہا ہے وہ کبھی منزل نہیں پا سکتا، وہ کافر ہے۔ کہہ دیجیے اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں کان دیے، تمہیں دل دیے، تمہیں آنکھ دیے، تمہیں عقل و شعور دیا، تھوڑے ہو جو شکر کرتے ہو۔ کہیے کون ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا؟ اسی اللہ کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ لوگوں سے یہ کہتے ہیں تو یہ پھر یہ پوچھیں گے یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو کہیے اس کا حقیقی علم میرے اللہ کے ہاں ہے، میں تو تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں۔ اور جب قیامت کے عذاب کو پاس آتا دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں، کہا جائے گا یہ وہی قیامت ہے جس کو تم مانگا کرتے تھے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کائنات کی کون طاقت روک سکتی ہے؟ اور رحمنا، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لے لے تو کون سی طاقت ہے جو اللہ کی اس رحمت کو ہم سے چھین لے؟ بالکل نہیں۔ کافر اللہ کے عذاب سے، دردناک عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ کون بچائے گا انہیں؟ کہہ دیجئے هو الرحمن، ایک وہ اللہ وہ رحمان ہے، ہم جس پر ایمان لے اسی پر ہم توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ ان قریب تم جان لو گے کہ کون واضح گمراہی میں۔ ان سے کہیے لوگو اگر اللہ تمہارے پانی کو غائب کر دیں، زمین میں تمہیں نظر ہی نہ آئے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون لائے گا تمہارے پاس یہ چشموں کا بہتا پانی، صحت کے لیے مفید پانی؟ صحابہ جب ان آیتوں کو سنتے تھے نا، نماز میں پڑھی جاتی ہیں تلاوت میں، مَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون پانی لائے گا؟ تو صحابہ نماز میں جواب دیتے تھے اللہ یأتینا وہو ربنا ورب العالمین، اللہ لائیں گے، وہ ہمارا رب اور سارے جہانوں کا پرور، اللہ کے سوا کوئی نہیں لا سکتا۔ اگلی سورہ سورہ قلم ہے، اور قلم آپ جانتے ہیں یہ تقدیر لکھتا ہے، یہ چیزوں کو محفوظ کرتا ہے، یہ اللہ کے ریکارڈ کا ایک حصہ ہے۔ کائنات میں اول جن چیزوں کو بنایا گیا ان میں القلم، لہٰذا یہاں القلم یہ بتاتی ہے سورہ کہ اللہ کی تقدیر میں اس قلم قدرت سے جو چیزیں لکھ دی گئی ہیں وہ طے شدہ ہے، لہٰذا ان باتوں کا سورہ قلم میں تذکرہ ہے اور اسی کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ مکی سورہ ہے، اور اقرا بسمی ربک یعنی جو پہلی وحی تھے اس کے بعد یہ وحی آئی ہے نون والقلم، یہ دوسری وحی ہے۔ قرآنی ترتیب میں اگرچہ یہ 68 نمبر پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رسالت پر، یہ پکی طے شدہ بات، نون والقلم وما یسطرون، اے پیغمبر قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جس کو یہ فرشتے لکھتے ہیں، آپ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ دیوانے ہیں نہ مجنون، آپ پر ایسا اجر ہے نہ ختم ہونے والا ہے، اور آپ اخلاق کے بلند ترین رتبے پر فائز ہیں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اس آدمی کی تقدیر کا ذکر کیا ہے جو بغاوت میں، ظلم میں، کفر میں، شرک میں پختہ ہو گیا، اور اللہ جل شانہ نے اس آدمی کا تذکرہ کیا ہے 10ویں آیت سے لے کے 16ویں آیت تک، ہر وہ شخص جو کفر اور شرک میں مبتلا، آیات تو اتری تھیں، بعض کہتے ہیں کہ اتری ہیں اخنس ابن شریک کے لیے، اسود ابن عبد یغوث کے لیے، یا ولید ابن مغیرہ کے لیے، ان کی یہ صفات تھیں، لیکن قرآن کی آیتوں میں ان کا نام نہیں، اللہ نے بطور کریکٹر کے، کردار کے ان کا ذکر کیا ہے۔ دیکھو کبھی اس شخص کی بات نہ ماننا جو قسمیں کھانے کا عادی اور بے وقت شخص ہو، جو طعنہ دینے کا عادی ہو اور یہاں کی بات وہاں لگا کر چغل خور ہو، جو بھلائی کو روکنے والا ہو، زیادتی کرنے والا ہو، بد عمل ہو، بد مزاج ہو، بد نسب ہو، اگرچہ وہ مالدار ہو یا اس کی آل اور اولاد کتنی ہی ہو، جس کو دیکھو کہ وہ ہماری آیتوں سے انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ پہلے لوگوں کے گھڑے ہوئے قصے ہیں، اس آدمی کی کوئی وقت، کوئی حیثیت ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی ناک پر، جس کو وہ عزت کا نشان سمجھتے ہیں نا، خرطوم، اس کی ناک کو لوگ کہتے ہیں نا ہماری ناک کٹ جائے گی، اللہ فرماتے ہیں ہم عذاب ان کی ناک سے شروع کریں گے، اور سب سے پہلے جہنم کا عذاب ایسے کافروں کی ناک کو داغدار کر کے جلا کر ہم یہاں سے عذاب شروع کریں گے۔ لوگوں ہم تمہیں آزمائیں گے جس طرح ہم نے باغوں والوں کو آزمایا۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک قصہ ہے،
کہ کچھ بھائی تھے اور ان کا باپ تھا، اور باپ جب باغ سے وہ نکالتا پیداوار تو سب سے پہلے غرباء کو حصہ دیتا، اور کثیر تعداد میں نے بیٹوں نے یہ کہا کہ ہمارے ابا جی تے بہت سارا مال جڑے وہ لوگاں چی ونڈ دیندے سی، تو ہم قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تقسیم کوئی نہیں کریں، جس کو دل کرے گا تھوڑا بہت دیں گے، محنت ہماری ہے، چلیں اپنے باغوں پہ چلتے۔ پھل جب پک گیا، اللہ فرماتے ہیں اذ اقسموا، انہوں نے قسمیں اٹھائیں کہ ہم صبح صبح اپنی فصل کاٹ لیں گے، انشاءاللہ بھی نہ کہا، اللہ کی کوئی تعریف نہ کی کہ اللہ نے ہمیں دیا، ہم اللہ کے راستے میں دیں گے، ہم نے بھی پھر ان کو پکڑا، اور ان پر رات کے وقت آفت آئی جب یہ سوئے ہوئے تھے، اور سارا باغ اور کھیتی جل گئی، اور صبح صبح یہ نکلے کہ چلیں جلدی چلو، آج کے دن ہم نے اپنی فصل کاٹنی ہے، اور جب وہاں آئے تو راستے میں پتہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، آج باغ کے قریب کسی بھی ضرورت مند کو جو لینے ہمارے ابا سے آیا کرتے تھے، ہم کسی کو بھی نہیں دینا، وعدہ کرو، صاحب بھائیوں نے وعدہ کیا، اور جب کھیتی کے پاس آئے تو کیونکہ کھیتی تو جل چکی تھی، تو یہ کہتے کہ نہیں ہماری کھیتی نہیں، ہم تو راہ بھٹک کے کسی اور کے کھیت میں آ گئے، جب دن چڑھا دیکھا اور کہنے لگے بل نحن محرومون، ہم محروم ہو گئے۔ ایک بھائی اللہ کہتے ہیں ان میں سے عقل مند تھا، اس نے کہا ابھی توبہ کرو، لولا ان تسبحون، آیت نمبر 29 میں انہوں نے کہا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم نے ظلم کیا۔ اب یہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، پھر انہوں نے توبہ کی، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو باغ دیا، انہوں نے یہ ہم سے وعدہ کیا کہ ہاں اے اللہ ہم تیرے راستے میں اس کھیتی کا حق ضرور ادا کریں گے، پھر ہم نے، اللہ کہتے ہیں یہ باتیں ہم نے اپنے قلم سے لکھ دی ہیں کہ جو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہمارے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرے گا، اس کے مال کو ہم کبھی نہیں بڑھنے دیں گے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے یہ طے کیا، یہاں لکھا ہے وہ لوگ جو ہماری عبادات سے دور ہیں اور جن پر ہم اپنی مہر لگا دیتے ہیں دلوں پر، یہ بھی قدرت کے قلم سے لکھ دیا ہے کہ ہم پھر ان کو ہدایت نہیں دیں گے۔ اور قیامت کے دن یہ دیکھیے آیت نمبر 42، جب ہم انہیں پکاریں گے اور لوگ ہمارے لیے سجدہ کر رہے ہوں گے تو ان کی کمر تخت ہو جائے گی، یہ اللہ کے سامنے سجدہ ہی نہیں کر پائیں گے ہمارے جتنے منکر ہیں۔ اور اس پیغام پر اللہ جل شانہ نے اس صورت کو ختم کیا ہے کہ فاصبر لحکم ربک، تیزی نہ کیجیے، جلدی نہ کیجیے، اللہ کے حکم پر صبر کیجیے اور وحی کے آنے کا انتظار کیجیے۔ اور یہاں کہا کہ اس میں ہمارے جو مچھلی والے پیغمبر ہیں نا، لا تکن کصاحب الحوت، ان سے بھول یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے جلدی کر لی تھی، کسی معاملے میں جلدی نہ کیجیے۔ اگر اللہ جل شانہ کا حکم اور اللہ جل شانہ کی طرف سے تقدیر جو طے شدہ ہے، جب تک اس کا فیصلہ نہیں آئے گا آپ اللہ کی طرف سے جلدی طلب نہ کریں، اللہ نے جس کو جو مہلت دی ہے وہ پورا ہو کے رہے گا۔ اور اللہ جل شانہ نے اس پر اس سورہ کو ختم کیا ہے، یکاد الذین کفروا، جو کافر ہیں وہ آپ کو نظر لگا لگا کے اس دین حق سے ڈگمگانا چاہتے ہیں، وہ آپ پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے، اور کبھی کہتے ہیں انہ لمجنون، یہ تو دیوانہ شخص ہے، ان سے کہیں یہ دیوانہ نہیں، وما ہوا الا ذکر للعالمین، میں دیوانہ نہیں ہوں، اس نصیحت نامے کو لے کے پوری دنیا تک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگلی سورہ سورہ حاقہ ہے، اور حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ الحاقہ، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، اس کا مادہ الحاقہ کا حق ہی ہے، اور اس کا جو اسم ہے جس سے یہ مشتق ہوا ہے نکلا ہے وہ حقیقت ہے، الحق، الحقیقت، اور اسی سے قیامت کا نام الحاقہ۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا انکار نہ کرو، پوری صورت اس پر ہے، جس نے انکار کیا وہ مارا گیا۔ الحاقہ ایک بہت بڑی حقیقت آنے والی، ملحاقہ وہ حقیقت کیا ہے، ما ادراک ملحاقہ، لوگو تم کیا جانو کہ وہ حقیقت کیا ہے۔ اس حقیقت کو قوم سمود نے جھٹلایا تو تباہ ہوئے،
قوم عاد نے جھٹلایا تو وہ تباہ ہوئے، قوم ثمود پر آفت آئی ہے اور قوم عاد تیز ہوا سے ہلاک ہوئی۔ 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا نے اس قوم کو پٹخ پٹخ کے مارا ہے جنہیں اپنی طاقت، صحت، قد کاٹ پہ ناز تھا۔ ہل تری لہم من باقیہ، کوئی باقی نظر آیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لمبے قدوں والے یوں گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے لمبے تنے ہوتے ہیں۔ فرعون آیا بڑی قوت اور طاقت لے کے، اس کی بستی بھی کہاں گئی؟ وہ ہم نے دریا میں غرق کیا۔ الٹی بستیاں قومیں لوط کی دیکھو وہ کہاں گئی؟ تو یقین جانو عصوا رسول ربہم، جس نے اپنے اپنے رب کی نافرمانی کی، اخذہم اخذۃ الرابیہ، ہم نے اسے یوں پکڑا ہے کہ اس کے پلے ککھ نہیں چھوڑا۔ لوگو ان لما طغى الماء وحملناکم فی الجاریہ، جب پانی میں سیلاب آیا تھا کہ نوح کی کشتی میں تمہیں کس نے بچایا؟ یہ واقعہ نصیحت نہیں ہے؟ وحملت الارض والجبال، جب آسمان میں سور پھونکا جائے گا نفخۃ واحدہ، وحملت الارض والجبال، یہ پہاڑ اٹھا اور زمین اٹھا کے ہم ایک ہی وہلے میں، ایک ہی دھکے میں انہیں ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیں گے۔ فیومئذ وقعت الواقعہ، اس سے بڑا حادثہ کوئی نہیں۔ آسمان پھٹ پڑے گا اور وہ تباہی و بربادی کا دن ہوگا۔ والملک علی ارجائها، آسمان کے جتنے فرشتے ہیں وہ کناروں پہ چلے جائیں گے کہ آسمان تباہ ہو رہا ہے۔ اس دن کوئی مخفی نہیں ہو سکتا۔ ہاں دیکھو، اما من اوتی کتابہ بیمینی، جس کو نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دیں گے، جیسے ہی ملا کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ہائے لوگو کیا خوشی ہے، میرا نامہ عمل پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، عیش و آرام والی، رضا والی جنت میں، نعمتوں والی جنت میں، پھلوں والی جنت میں ہم کہیں گے کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، دنیا میں تم نے بہترین عمل کیا۔ نامہ عمل جنہیں بائیں ہاتھ میں ہے، اما من اوتی کتابہ بشمالی فیقول، وہ کہے گا ہائے افسوس، لم اوت کتابیہ، یہ نامہ عمل ملتا ہی نہ، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا حساب کس کے کہتے ہیں۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس ہم پر کہ موت ہی آ جائے۔ ما اغنی عنی مالیہ، مال بھی کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا زور، طاقت اور عہدہ بھی کام نہ آیا۔ اور اس کو آدمی کو ہم کہیں گے سامنے رکھ کر خذوہ فغلوا، فرشتوں اسے پکڑو جہنم میں ڈالو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، دوزخ کی 70 ہاتھ 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ کر ہم انہیں جہنم کے وسط میں داخل کریں گے۔ کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس اللہ کے یہ نافرمان ہیں جس سے بڑی ہستی کوئی نہیں۔ اخلاق اور اعمال میں بدترین ہیں، کسی مسکین کو ایک لقمہ کھلا کے راضی نہیں، آج نہ ان کا کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ پھر اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 38 میں فلا اقسم بما تبصرون، سنیے گا بڑی شاندار آیتیں ہیں۔ میں قسم اٹھاتا ہوں لوگوں ان چیزوں کی جن کو تمہاری نگاہیں دیکھتی ہیں، وما لا تبصرون، اور ان تمام چیزوں کی جن کو تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی۔ کائنات کی ساری چیزیں آگے، ان 2 قسمیں، قسم ان چیزوں کی جو تمہاری بصارت میں آتی ہیں اور قسم ان چیزوں کی جو تمہاری نگاہوں میں نہیں آ سکتی۔ یقین جانو انہ لقول رسول کریم، یہ ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا اللہ کا وہ کلام ہے۔ لوگو ما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں، ولا بقول کاہن، کسی جادوگر کا کلام نہیں، اور ہمارے پیغمبر نے اسے گھڑا نہیں ہے۔ یاد رکھو لوگو، لو تقول علینا بعض الاقاویل، ہمارے پیغمبر بھی اس میں ایک آیت بھی ملا لینا، لاخذنا منہ بالیمین، ہم پوری قوت سے اپنے پیغمبر کو پکڑ کر ثم لقطعنا منہ الوتین، اپنے پیغمبر کی شہ رگ کاٹ دیں، ان کو بھی کوئی بچا نہ سکے۔ لیکن ہمارے پیغمبر نے اس میں ایک آیت بھی نہیں ملائی۔ اور انہ لتذکرۃ للمتقین، متقین کے لیے یہ نصیحت نامہ ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں،
یہ قرآن کا جھٹلانا انہو لحسرۃ علی الکافرین، کافروں پر ایک دن حسرت بن جائے۔ لوگوں، یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، کوئی وہم نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے، انہو لحق الیقین، اس کا کلام ہونا، اس کا ذکر ہونا، اس کا نصیحت ہونا حق الیقین۔ سو اپنے رب کی تسبیح کیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اگر سورۃ المعارج ہے، معارج معراج کی جمع ہے۔ معراج آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بلند مقام اور عروج دیا گیا، معراج عروج سے ہے، عروج سے لفظ معراج بنا، اور معراج کی جمع معارج۔ ہم نے اپنی پیغمبر کو تو معراج کرا کے شانیں دے دیں، کیا کسی مومن کے لیے ممکن ہے کہ وہ بھی انسانی حد تک اپنی معراج کو پا سکے؟ تو اللہ فرماتے ہیں من اللہ ذی المعارج، وہ عروج دینے والے اللہ سے رابطہ رکھے، وہ اپنے اندر چند صفات پیدا کرے، ہم اسے عروج بخش دیں گے۔ بات قیامت سے شروع کی ہے اور عروج پہ جا کے ختم کی ہے۔ یہ سورہ 79 نمبر پہ مکہ میں نازل ہوئی، 70 نمبر پر یہ قرآن مجید میں ہے۔ پوچھنے والا پوچھے نا عذاب کے بارے میں، آنے والا ہے تو کہیے سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، کہ اللہ کی طرف سے وہ آئے گا، کوئی روک نہیں سکتا۔ اس دن فرشتے اور روح الامین جبریل جو ہے وہ آ رہے ہوں گے، اور ہزاروں سال کی مدت لمبا یہ دن تمہارے سروں پہ قائم ہونے والا ہے۔ آپ صبر کیجئے، بہترین صبر اے ہمارے پیغمبر۔ جو لوگ قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں وہ جان لیں نراہ قریبا، ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اس دن آسمان پھٹ جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، کوئی جگری دوست کسی کو پوچھے گا نہیں، یبصرونہم، حالانکہ سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن کوئی کسی کی بات نہیں پوچھے گا۔ یود المجرم، مجرم چاہے گا کاش کہ لو یفتدی من عذاب سے بچ جائے، فدیے میں پتہ کس کو دے دے؟ وہ کہے گا میرے بچے بھی لے لو، ببنی ہی و صاحبتی ہی، میری بیوی بھی لے لو، و اخی ہی، میرا بھائی بھی لے لو، بلکہ ایسا کرو وہ فصیلتی التی تؤوی، میرا سارا خاندان لے لو، بس مجھے بچا، بلکہ من فی الارض جمیعا، زمین کے سارے لوگوں اور دولت کو لے لو، ثم ینجیہ، پھر اکیلا میں بچ جاؤں۔ کلا، لیکن ایسا کب ہو سکتا ہے؟ انہا لظا، وہ قیامت، وہ آگ آنے والی ہے، نزاعۃ للشوا، جو تمہارے کھالوں کو ادھیڑ کے رکھ دے گی، تدعو من ادبر وتولی، اور اس شخص کو اپنی طرف کھینچ لے گی جو اس نے دین سے منہ موڑا تھا، وجمع، مال جمع کرنے پہ لگا رہا، فاوعى، اسے سینت سینت کے رکھتا رہا۔ انسان بہت کم حوصلہ ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو گھبراتا ہے، خیر آتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ ہاں، تم اپنے اندر صفات پیدا کرو، جس کے اندر یہ 6 صفات موجود ہیں، اس کو عروج ہی عروج ہے۔ نمبر 1، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو اپنے مالوں کا ہمیں حق دینے والے ہیں، وہ لوگ جو قیامت کی تصدیق کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے عذاب سے بچنے والے ہیں، وہ لوگ جو اپنے کردار کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا خیال رکھنے والے ہیں، وہ لوگ جو اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو اپنی اولاد میں نماز کی تربیت کرنے والے ہیں، یہ لوگ اولئک فی جنات مکرمون، جنت میں باعزت، باوقار اور انتہائی معراج والے، یعنی شان والے، اور یہ لوگ صفات والے ہیں، اس میں رہیں گے۔ کافر تو دائیں بائیں بھٹک رہے ہوں گے، اور یہ اللہ جل شانہ کی نعمتوں میں ہوں گے۔ آیت نمبر 40، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم، انا لقادرون، ہم قادر ہیں کہ تم سب کو ختم کر کے ایک نئی مخلوق پیدا کر دیں۔ نہیں مانو گے تو ہمارے پیغمبر انہیں چھوڑ دیجئے، یہ اب لگے رہیں، یہ قبروں سے نکلیں گے تو بھاگ پڑیں گے، نگاہیں جھکی ہوں گی اور ذلت چھائی ہوگی۔ وہ دن آنے والا ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ اسی بات کی دعوت لے کر سیدنا حضرت نوح علیہ السلام آئے، اور ان کی دعوت کا ذکر سورہ نوح میں ہے۔ یہ نزول کے اعتبار سے بھی 71ویں سورت ہے، اور قرآن مجید کی ترتیب میں بھی 71ویں سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیغمبر نوح آئے تو انہوں نے کیا کہا، ان کی پوری دعوت جو ہے وہ اللہ نے چند آیتوں میں بیان کر دی۔ انا ارسلنا نوحا الی قومی، نوح کو ہم نے ان کی قوم میں بھیجا، انذر قومک، اپنی قوم کو ڈرائیے پہلے اس سے کہ عذاب آئے،
کیا پیغام دیا؟ یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں، مقررہ وقت آنے والا ہے، کاش تم جان جاؤ۔ 950 سال اتنا صبر، اتنی استقامت کہ ایک بندہ روزانہ گھر سے نکل رہا ہے، روزانہ منکرین کو دعوت دے رہا ہے، وہ روزانہ انکار کر رہے ہیں، یہ روزانہ جا رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے کہا اللہ اس کو مجھے دعوت دیتے ہوئے 50 سال گزر گئے، ایمان نہیں لا رہے، اپنی ڈیوٹی فریضہ برابر انجام دیا ہے 950 سال۔ کہا اللہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، لاکھوں راتیں گزر گئی ہیں، لاکھوں دن گزر گئے، اللہ میں نے اپنی قوم کو مستقل دعوت دی ہے، میری قوم بھاگ رہی ہے میرے سے، میں جب انہیں دعوت دیتا ہوں یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، مجھے کہتے ہیں نو ادھر آؤ اپنی بات کرو، تم تو باز نہیں آتے، اور جب میں اپنی بات کر لیتا ہوں تو کہتے ہیں نو بات کر لی؟ ہاں کر لی۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے کپڑے جھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں جاتے ہوئے اپنی یہ باتیں ساتھ لے جانا، یوں پیغمبر کے سامنے کپڑے جھاڑ دیتے، ہمیں تمہاری کسی بات کا کوئی فرق نہیں پڑا۔ اصروا، اصرار کیا، گناہ پہ اڑے رہے اور تکبر کیا، اے اللہ میں نے انہیں اعلانیہ دعوت دی ہے، میں نے ایک ایک کے پاس جا کے خفیہ ایک ایک کو الگ دعوت دی ہے، میں نے انہیں کہا ہے استغفروا ربکم۔ نوح علیہ السلام کی پیغمبر کی دعوت کے جو کلمات ہیں بڑے شاندار ہیں، اللہ نے انہیں قرآن کا حصہ بنایا، جو نوح علیہ السلام کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ استغفروا ربکم، پلٹو، توبہ کرو، توحید ایک اللہ کو مانو، اپنے رب سے جو تمہارا انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا واللہ جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ یہ ان کے کلمات ہوا کرتے تھے۔ لوگوں اللہ معاف کرنے والے ہیں، اپنے رب کو پہچانو جس نے تم پر آسمان سے بارش برتائیں، تمہیں مال دیے، تمہیں اولاد دیے، تمہیں باغات دیے، تمہاری خاطر نہریں بہائیں، تم اللہ کی عظمت سے نہیں ڈرتے ہو؟ اپنے آپ پہ غور کرو، اللہ نے تمہیں کیسے پیدا کیا، ایک حالت سے دوسری حالت میں، تم دیکھتے نہیں اللہ نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، اس میں چاند کو نور دیا اور سورج کو چراغ بنایا، زمین میں تمہارے لیے نباتات اگائیں، تمہیں اس زمین میں پیدا کیا، دوبارہ اسی زمین میں لوٹائے گا، اسی زمین سے نکالے گا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، تمہارے لیے راستے کھولے، کہ نو ان کو روزانہ دعوت دے رہے ہیں اور قوم انکار کر رہی ہے، اللہ انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، یہ مال میں اولاد میں بڑھ رہے ہیں تو انکار میں بھی بڑھ رہے ہیں، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، بڑی بڑی سازشیں کر رہے ہیں، اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ رہے۔ لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ 5 بت ہیں جن کی قوم نوح جو ہے وہ پوجا کرتی تھی، انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اے اللہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان لوگوں کے گناہ کی وجہ سے پھر اللہ کہتے ہیں ایک وقت آیا پھر ہم نے ان سب کو غرق کیا، اللہ کے سوا کوئی ان کی مدد کے لیے نہ آیا۔ پھر جب عذاب آ رہا تھا تب پیغمبر دعا کر رہے تھے ہاتھ اٹھا کر، قال نوح یا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اس زمین پر اب کافر ایک باشندہ بھی زمین پر زندہ نہ رکھ، اگر یہ لوگ زندہ رہے تو ان کی نسلیں بھی کافر ہوں گے، اللہ مجھے معاف کر، میرے والدین کی مغفرت کر، جو میرے گھر میں داخل ہوا ہے ایمان لا کر، مومن مردوں عورتوں کی ان کی مغفرت کر، اور اے اللہ جو ظالم اور کافر ہیں ان کی تباہی میں اضافہ کر۔ اگلی سورہ سورہ جن ہے، یہ قرآن مجید کی معروف سورت ہے جس سے جنات بھی ڈرتے ہیں، اور اس میں جنات کی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ یہ واقعہ اس سے پہلے سورہ احقاف میں گزرا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تو بطن نخلا کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے رکے، وہاں قرآن مجید کی تلاوت کی تو جنات کی ایک جماعت آئے، ان کا یہاں تذکرہ ہے اور ایک نصیحت ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے پاس وحی آئی ہے، جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا ہے اور انہوں نے کہا ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے جو رشد و ہدایت کی
طرف دعوت دیتا ہے۔ جنات ایمان لے آئے ہیں، تم کیوں نہیں ایمان لاتے؟ جنات یہ کہہ چکے ہیں لن نشرک بربنا احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ انہ تعالی جد ربنا، ہمارے رب کی شان بڑی اونچی ہے، نہ اس کی اولاد نہ اس کی بیوی۔ جو اللہ پر شرک کا گمان کرتا ہے یا شرک منسوب کرتا ہے وہ حقیقت سے دور بات کرتا ہے۔ تو جنات کی ملاقات، اور جنات اس تلاش میں تھے کہ آسمان و زمین میں ہماری دسترس کو روک دیا گیا، کیونکہ پہلے آیت نمبر 9 میں ہے انا کننا نقعد منها مقاعد للسمع، ہم اس سے پہلے مجلسوں کی باتیں اور فرشتوں کے پاس آسانی سے آ جایا کرتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان و زمین کے نظام کو بدل دیا گیا ہے، یہ حفاظتی پہرے بڑھا دیے گئے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس زمین پر غیر معمولی واقعہ ہو چکا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا تھا، رسالت، رسول بننا۔ اور اسی میں اللہ نے آیت نمبر 18 میں ہمیں آپ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا لوگوں اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ ان المساجد للہ، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہ سجدہ گاہیں ہیں، ان میں عبادت کرو تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دیکھو ہمارے پیغمبر کو، انہ قام عبداللہ، جب اللہ کا بندہ عبداللہ جو ہے وہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے تو کافر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے میں اپنے رب کی طرف برابر دعوت دیتا رہوں گا، میرے رب کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اگر اللہ مجھے پکڑیں تو کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے یہ بڑی خوبصورت وقار اور پروٹوکول کے ساتھ آتی ہے۔ اس وحی کو تم کیا جانو، آیت نمبر 27، الا من ارتضی من رسول، اللہ جس کو رسول چنتے ہیں جب وحی آتی ہے انہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اور اس فرشتے کے آگے 500 اور اس فرشتے کے پیچھے 500 بڑے بڑے فرشتے اعزاز کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ اس وحی کو دنیا میں اتارتے ہیں۔ وہ حفاظت بھی ہے، وہ اعزاز بھی ہے، اور وہ وقار بھی ہے۔ اور لوگوں یہ پیغام اس طرح وحی کے ذریعے تمہارے تک پہنچے ہیں، اللہ تمہارے ایک ایک عمل کو شمار کرنے والا ہے۔ اگلی سورہ سورہ مزمل ہے، مکی سورت ہے، اور سورہ قلم کے بعد نازل ہوئی، یعنی تیسری وحی ہے۔ یہ 20 آیات پر مشتمل یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اللہ سے تعلق کو اور دعوت کو بیان کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورت اتری، تیسری سورہ، تو اس میں اللہ جل شانہ کے خزانوں سے براہ راست لینے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ آپ رات کی نماز شروع کریں، تہجد۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، ہے تو یہ انفرادی اور نفلی عبادت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پابندی فرماتے تھے، امت کے لیے یہ نفل ہے۔ یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو ضرور قیام کریں، تھوڑا قیام کریں، نصف قیام کریں، اس سے بھی کم کر دیں، تھوڑا بڑھا دیں، ساری رات نہیں لیکن رات کو کھڑے ہوں۔ اور کیا کریں؟ رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوبصورت لہجے اور طریقے سے پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں، کیسے ہم نے شاندار کلام آپ کو عطا کیا ہے۔ اور ساتھ تہجد کا راز بتایا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ رات کے وقت تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جانے کا جو عمل ہے یہ تمہارے نفس کو رون دیتا ہے، تمہارے خواہشات کو مٹا دیتا ہے، وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور تمہاری زبان سے اللہ کے ہاں باتیں اور قربتیں ظاہر کر دیتا ہے۔ یعنی تم اللہ سے کتنا کچھ مانگ لیتے ہو، تمہیں اظہار کا طریقہ اور سلیقہ دے دیتا ہے۔ دن میں تو تمہاری مصروفیت ہوتی ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں، رات کو اللہ کے لیے کھڑے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، جب اللہ کا نام لیں تو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ سے جب رابطہ جوڑ لیں تو مخلوق سے رابطہ توڑ لیں۔ تبتل کا معنی مخلوق سے رابطہ ختم۔ اور کیا حضور علیہ السلام کی اس تبتل کی لفظ کیا ہے؟ تبتل الیہ تبتیلا، کہ ایسی عبادت کہ دیکھتے ہوئے نظر آئے کہ اس بندے کا رابطہ دنیا سے نہیں، اللہ سے جڑ چکا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی اس نماز اور اس عبادت کو حضور علیہ السلام کی اولاد میں یہ نعمت ملی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ،
جو کبھی کبھی سردیوں کی راتیں دو رکعت میں گزار دے، 2 رکعت میں سردیوں کی کبھی کبھی، اور حضور علیہ السلام کو بتاتی کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی عبادت میں اتنا لطف اور اتنی حلاوت آئی ہے کہ مجھے گلہ یہ ہے کہ سردیوں کی یہ راتیں چھوٹی پڑ جاتی، فاطمہ کی 2 رکعتیں نہیں پوری ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے پتہ ہے ان کو تبتل الیہ تبتیلا سے کیا لقب ملا؟ فاطمہ بتول۔ بتول کے معنی تبتل الیہ تبتیلا، جس کی عبادت کا یہ انداز ہو کہ جب اللہ سے اس کا رابطہ جڑ جاتا ہے تو نظر آتا ہے کہ مخلوق سے اس کا کوئی رابطہ نہیں۔ جو صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تھی، اللہ نے یہ صفت عطا فرمائی۔ بہت سارے صحابہ ایسے تھے، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ، اسی طرح بعض صحابہ اور ہیں، جب ہم ان کی نماز دیکھتے تھے تو ہم کانپ جاتے تھے کہ بالکل یہ وہ نماز ہے جو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے۔ چند صحابہ کو اللہ نے یہ شان عطا کی تھی۔ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق و مغرب کا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو دوست بناؤ۔ فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون، کافر جو باتیں کہتے رہیں صبر کیجئے اور ان سے کنارہ کشی کر لیں، چھوڑے مجھے کو میں جانوں اور مجھے جھٹلانے والے جانیں۔ جو عیش و عشرت کے مالک ہیں ان کا معاملہ میرے سپرد، ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یقین جانو ان کے لیے سخت زنجیریں اور دہکتی ہوئی آگ اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دکھ دینے والا عذاب یہ تیار ہے، بس مہلت کی دیر ہے۔ جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور سارے پہاڑ ریت کے بکھرے ہوئے تودوں کی مانند ہوا میں اڑ جائیں گے، اس دن یہ سارے راز ظاہر ہوں گے۔ ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، جس طرح فرعون کی طرف ایک رسول آئے، فرعون نے نافرمانی کی، ہم نے اسے پکڑا۔ تمہیں اللہ چھوڑیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ کیف تتقون، کیسے تم بچ سکتے ہو اگر انکار کرو گے؟ وہ دن جو اپنی طوالت اور لمبائی کے اعتبار سے اتنا بڑا ہے، یجعل الولدان شیبا، وہ بچوں کو بوڑھا کر دے۔ وہ آسمان اس دن پھٹ پڑے گا، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ ایک ہی چیز ہے جس کی طرف تم لو لگا لو، ان ہذہ تذکرہ، قرآن اپنی بات کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ اللہ کی نصیحت ہے، یہ نصیحت نامہ ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف آنے کے لیے راستے بنا لے۔ اے پیغمبر، جب آپ رات کو عبادت کرتے ہیں تنہائی میں، ہم جانتے ہیں رات کی 2 تہائیاں، کبھی 1 تہائی، کبھی 1/4، آپ بھی عبادت کرتے ہیں، اور طائفۃ من الذین معک، آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی آ جاتی ہے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ یہ رات اور دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ اگر ہم تہجد کو فرض کر دیتے تو شاید تم اس کی پابندی نہ کر پاتے۔ اللہ نے رجوع کیا، فرض تو نہیں کیا، ہاں یہ کہا ہے جتنی دیر کے لیے کوئی اٹھے سو اٹھے، فقرأوا ما تیسر من القرآن، قرآن ضرور پڑھے۔ ہم جانتے ہیں تم میں مریض بھی ہیں، ہم جانتے تم میں یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، سارا دن روزی کمانے والے مزدور بھی ہیں۔ آخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، رات دن بھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے بھی ہیں، اس لیے ہم نے فرض نہیں کیا۔ لیکن جس کو توفیق ملے وہ جتنی دیر اٹھے سو اٹھے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کو بہترین قرض جمع کراؤ۔ جو یقین جانو تو اللہ کے ہاں جمع کراؤ گے، اللہ کے ہاں بہتر ہی پاؤ گے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، بڑا اجر پاؤ گے۔ ہاں، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، استغفار کی عادت ڈالو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے مہربان۔ اگلی سورہ سورہ مدثر ہے، مکی سورہ ہے، 56 آیتیں ہیں، چوتھی وحی ہے، مکہ میں نازل ہوئی، اور اس کا مضمون وہی ہے، دعوت۔ یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑے ہمارے پیغمبر، قم فانذر، اٹھیے اور اپنی قوم کو نصیحت کیجیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے، گندگی سے دور رہیے۔ ولا تمنن تستکثر، اور کسی پر نیکی کریے تو اس نیت سے مت کریے کہ ہم کل اس سے زیادہ وصول کریں گے، نہیں۔ وَلِرَبِّكَ وَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کریں، وہ دن آنے والا ہے جو کافروں پر بہت بھاری ہے۔ اس سے آگے ولید ابن مغیرہ کا تذکرہ ہے، جو مال اور اولاد میں بہت تھا۔ اس کے جو ہے وہ بعض کہتے ہیں 10، بعض کہتے ہیں 13 بیٹے
جو تھے اس کے سامنے رہتے تھے، اللہ نے مال دولت اور کثرت سے دے رکھی تھی، لیکن دین کو اس نے جھٹلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر معروف کرایا۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری پکڑ سے وہ بچ نہ سکا۔ اگلی معروف آیت نمبر دوسرے رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، وہاں اللہ قسم اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لوگوں کلا والقمر، قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی جب وہ آ جائے، والصبح اذا اسفر، جب صبح کا اجالا پھیل جائے اس وقت کی قسم، یہ انہا لإحدی الکبر، یہ کلام عام کلام نہیں اور یہ دین عام نہیں ہے، یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو ساری کائنات کے لیے جو ہے انسانیت کے لیے نذیر بن کے آئے ہے، ڈرانے والا بن کے آئے، جو چاہے اس سے اعمال اختیار کر لے۔ لوگوں کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال میں گرفتار ہے، جو عمل کر رہا ہے اللہ اس سے ضرور پوچھیں گے، سوائے وہ لوگ جو ایسے اچھے اعمال کر کے آئے ہیں کہ ان کو نامہ عمل دائیں ہاتھ میں ملا، وہ جنت والے ہیں، وہ سقر میں نہیں جائیں گے۔ وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں کون سی چیز جو ہے وہ جہنم میں لائی؟ کہتے ہیں ہم نماز کا انکار کرتے تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہمیں یہ گمان ہی نہیں تھا کہ قیامت آئے گی، موت آ گئی لیکن ہمیں ایمان کی توفیق نہ مل سکی۔ آیت نمبر 49 میں اللہ ڈانٹ رہے ہیں لوگو فما لہم عن التذکرۃ معرضین، کیا ہوا کہ جب تمہیں یہ نصیحت قرآن کے نام پہ بلایا جاتا ہے تو تم اعراض کرتے ہو۔ پتہ کیا کہا ہے قرآن کی مجلس سے بھاگنے والوں کو؟ تم یوں بھاگتے ہو کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، جس طرح جنگل کے ببر شیر کو دیکھ کے جنگلی گدھے بھاگتے ہیں، تم قرآن کی آواز سن کر تم دائیں بائیں بھاگ جاتے ہو۔ بل یرید کل، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے نامہ عمل تو بڑا اچھا ہو لیکن عمل کوئی نہ کرنا پڑے۔ کلا، ہرگز نہیں ایسا ہوگا جیسے تم سوچ رہے ہو۔ یہ نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور اس سے وہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں طلب ہے اور اللہ انہیں نصیحت دیں گے۔ وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے گا وہ تقوی کا اہل ہے اور وہی مغفرت کا اہل ہے۔ اگلی صورت کا موضوع بتانے کی ضرورت ہی نہیں، اس کا نام سورہ القیامہ، قیامت ہی قیامت، آخرت ہی آخرت۔ 31ویں نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی، 75 نمبر پر یہ قرآنی صورت ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم، ملامت کرنے والے نفس کی قسم جو انسان کو کہتا ہے کبھی نیکی کی طرف کبھی برائی کی طرف۔ انسان یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم اسے دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، بلا نہیں، ہم قادر ہیں کہ ہر انسان کو دوبارہ پیدا کریں، ہم قادر ہیں کہ انسان کے انگلیوں کے ایک ایک پور کو ایک جیسا کر دیں۔ ہم نے ایک جیسا نہیں کیا، ہر انسان کے جو فنگر پرنٹس ہیں، ہر انسان کے جو پور ہیں، ہم نے اسے الگ الگ بنایا ہے۔ جو اللہ اتنا قادر ہے، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو دوبارہ اٹھا سکے اور زندگی دے سکے؟ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو بتائیے کب آئے گی؟ اذا برق البصر، جب آنکھیں تمہاری بے نور ہو جائیں گی، فخسف القمر، چاند سے روشنی چھین لی جائے گی، وجمع الشمس والقمر، چاند اور سورج ایک ہی مدار میں اکٹھے کر دیے جائیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں یہ اس وقت کہیں گے ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں۔ لوگوں وہ وقت آنے والا ہے جب انسان بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اپنے نفس سے اچھی طرح واقف ہوگا اس نے کیا 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 ہے، معذرت کرے گا تو پیش نہیں کی جائے گی۔ لوگوں کو بتائیے کہ تمہاری نصیحت اس قرآن میں ہے۔ اے پیغمبر، جب ہم آپ کو قرآن اتاریں آپ جلدی نہ پڑھیں، جب وحی آتی تو حضور علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے، ایک ہی وقت میں سن رہے ہیں، ایک ہی وقت میں زبان سے پڑھ رہے ہیں، ایک ہی وقت میں معنی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پیغمبر آپ کو، جیسے ہم حافظ یاد کرتے ہیں، سارے حافظوں سے پوچھیں کیا ان بیچاروں پہ بیتتی ہے، بالخصوص رمضان میں۔ بعض حافظ تو ایسے ہیں جو رکوع سجدے میں بھی اپنی منزل یاد کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اتنی ٹینشن ہوتی ہے، اور بار بار جو ہے وہ پھیرا دیتے ہیں، ادھر یاد کر ادھر یاد کر، ادھر میموری میں اس کو۔ اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا آپ سے وعدہ رہا، آپ جیسے ہی وہی ختم ہوگی، آپ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجئے،
ان علینا جمعہ و قرآن، ادھر وہی ختم ہوگی بغیر یاد کیے، آپ کی میموری میں اسے محفوظ کرنا، یادداشت میں جمع کرنا اور آپ کی زبان اقدس سے جاری کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کو قرآن کبھی نہیں بھولا، خود بخود یاد ہو جاتا ہے۔ ہم جب پڑھتے ہیں بس غور سے سنیں۔ اچھا یاد رکھیں، اللہ نے صرف الفاظ تک نہیں کہا، اس کو یاد رکھیں۔ آیت نمبر 19 میں ہے، جیسے ہم قرآن کی آیتیں آپ کی زبان سے جاری کرتے ہیں نا، ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن کی تفسیر تفہیم وہ بھی ہمارے ذمے ہے کہ اس کا جو معنی ہوگا وہ ہم آپ کی زبان اقدس سے جاری کر دیں گے، آپ خود اس کی وضاحت کر دیں۔ تو جس طرح قرآن پڑھنے میں قرآن ہے، قرآن بیان میں بھی قرآن ہے، اس کی تفہیم بھی قرآن ہے، اس کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس کی تفہیم، اس کا فہم حاصل کیا جائے۔ لوگوں، تم عاجلہ، دنیا کا نام ہے العاجلہ، جلد جانے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھتے ہو۔ دیکھو وہ دن ایسا آنے والا ہے جس میں کچھ چہرے شاداب ہوں گے جو اللہ کی دیدار کریں گے، کچھ چہرے جو ہے بگڑے ہوئے ہوں گے اور وہ جان لیں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش، کمر توڑ دینے والا معاملہ ہوگا۔ یاد رکھو وہ موت ہر ایک پر آنے والی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان والی، ہدایت والی، آسانی والی موت دے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا بلغت التراقی، خبردار جب دیکھو جان تمہارے گلے تک آتی ہے اور تمہارے آس پاس کے قرابت دار یہ کہتے ہیں قیل من راق، ہے کوئی جو اسے کچھ پڑھ کے دم کر دے، اسی آسانی ہو، اس کی روح قبض ہو جائے۔ ظن، اور مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے انہ الفراق، کہ وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ اور وہ وقت دیکھو والتفت الساق بالساق، جب پنڈلی سے پنڈلی وہ مسل رہا ہوتا ہے، الی ربک یومئذ المساق، اس وقت اس کے رب کے دربار میں حاضری لگ رہی ہوتی ہے۔ ایسا شخص کیسے بچے گا؟ فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے نماز کو مانا، نہ صدقے کو مانا، جھوٹا انکار کیا اور جھوٹ کی زندگی بسر کی، اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی بسر کی ہے۔ ہمارے پاس آئے گا تو ہم 4 بار لعنت کریں گے اس پر۔ کیسے کہا؟ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ انسان یہ سمجھتا ہے ہم نے بے مقصد دنیا میں اسے پیدا کر کے چھوڑ دیا، جیسے مرضی زندگی بس۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ نے تمہیں بے قدر پانی کے نطفے سے بنایا، تمہیں لوتھڑے کی شکل دے کے تمہیں انسان بنا کے دنیا میں پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ تو کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، ایک مقصد والی زندگی دے کے بھیجا ہے۔ وہی اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ اٹھائے۔ اس سے اگلی سورہ دہر ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے زمانہ کہ انسان پر ایک وقت آتا ہے، انسان کیا کیا کرتا ہے، آخرت اور اس قیامت کا تذکرہ ہے۔ اس زمانے کو اللہ نے بیان کیا جس میں ہم عمل کر رہے ہیں۔ انسان پر ایسا وقت بھی آیا کہ انسان قابل ذکر چیز نہ تھا، اور انسان کو ہم نے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، اس کے ماں باپ کے نطفوں کو ملا کر انسان کو ایک جیتا جاگتا باشعور انسان بنایا۔ پھر ہم نے اسے کہا دیکھ انا ہدیناہ السبیل، تیرے سامنے راستے کھلے ہیں، اما شاکرن و اما کفورا، شکر گزار ہو جا یا نہ شکری اختیار کر۔ یہ یاد رکھ، ناشکری کرنے والے کے لیے جہنم ہے اور شکر کرنے والے اللہ کے بندے ہیں جو جنت میں ہوں گے، اور آگے ساری کی ساری جنت۔ اور جنتیوں کی صفات کیا ہیں؟ یوفون بالنذر، وعدے پورا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یطعمون الطعام، اللہ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں، اسیروں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلانے کے بعد، خدمت کر لینے کے بعد وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے اللہ کے لیے کھلایا ہے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ، کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ، کوئی تھینک یو کچھ نہیں چاہیے، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پھر قیامت کا تذکرہ ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور پھر اللہ جل شانہ نے بات آیت نمبر 22 کے بعد اس کو اٹھایا ہے پھر قرآن مجید کی طرف نصیحت۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، قرآن ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ عمل کرو۔ اے پیغمبر آپ بھی صبر کیجئے، کبھی بھی گناہ گار اور ناشکرے کی اطاعت نہ کیجئے، اللہ کی تسبیح کیجئے، رات کو سجدے کیجئے، تسبیح کیجئے۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ایک بہت بھاری دن آنے والا ہے۔ ہم نے انسان کو بنایا، اس کے جوڑ جوڑ کو بنایا، ہم جانتے ہیں کب اس کو پیدا کرنا ہے اور کب اس کو مارنا ہے اور کب اس کو دوبارہ لانا ہے۔
ان ہادہ تذکرہ، یہ ایک بہت بڑا نصیحت بڑا پیغام ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اپنا لے۔ تم جو چاہتے ہو، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا انسانوں، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہیں۔ اللہ علم و حکمت والے ہیں، اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہتے ہیں داخل کریں گے، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اگلی صورت قیامت کا منظر، المرسلات، ساری کی ساری قیامت کا منظر 33ویں نمبر پہ نازل ہوئی قرآن مجید میں، یہ 77 نمبر پر ہے۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو دنیا میں ایک کے بعد ایک بھیجی جاتے ہیں، آندھی والی ہواؤں کی قسم، بادلوں کو پھیلانے والی ہواؤں کی قسم، بادلوں کو جوڑنے والی ہواؤں کی قسم، الگ کرنے والی ہواؤں کی قسم، نصیحت کرنے والی ہواؤں کی قسم، جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ کا خوف آتا ہے اور تم اللہ سے معافی مانگتے ہو۔ یاد رکھو انما توعدون لواقع، جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا وہ آنے والی ہے۔ جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان پھٹ پڑے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، رسول جمع کیے جائیں گے، پوچھا جائے گا یہ فیصلے کا دن ہے۔ کیا فیصلے کا دن ہے؟ جس دن ہلاکت اٹھائیں گے جھوٹ بولنے والے۔ ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا، تمہیں بھی ہلاک کریں گے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اپنی نعمتوں کا اظہار کیا، کچھ عذابات کا تذکرہ ہے، آخرت کی پکڑ کا تذکرہ ہے، اور اس میں ایک لفظ بار بار دہرایا، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت آنے والی ہے اس دن جھٹلانے والوں۔ بچنے کی شکل کیا ہے؟ ان المتقین، تقوی، ایمان تو جنت کے سائے اور چشمے منتظر ہیں، فواکہ، جنت کے باغات اور اس کے میوہ جات منتظر ہیں، جہاں تمہارے لیے آرام اور سکون ہے۔ اور اس نصیحت پر اللہ نے اس صورت کو ختم کیا ہے تنبیہ پر، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ کلام نہیں تو پھر کون سا کلام ہے جس پر تم ایمان رکھتے؟ اس کے بعد کس کلام کا اور کس کتاب کا انتظار ہے؟ 30واں پارہ جب شروع ہوتا ہے تو سورہ النبا آتی ہے۔ اس میں ہم چند صورتیں پڑھ کے کل کے لیے ہم پھر باقی چھوڑ دیں گے، تاکہ اس میں ہم انشاءاللہ آپ سے 12 سے 15 منٹ اور لیں گے۔ عما یتساءلون، قیامت ایک بہت بڑا واقعہ آنے والا ہے، نبا ایک بہت بڑی خبر۔ 80ویں نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ فرماتے ہیں لوگ نئی خبر کا انتظار کرتے ہیں، تو تجسس کرتے ہیں نا، سکرین پہ جب آ جائے نا بریکنگ نیوز تو سورے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری خبر بھی سنو، ایک بہت بڑی خبر تمہیں دے رہا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں وہ بڑی خبر کیا ہے؟ ان سے کہیے وہ جس میں تم اختلاف کرتے ہو، اور بڑی خبر یہ ہے کہ قیامت تمہارے سر پہ کھڑی ہے، عنقریب تم سے سوال ہوگا۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، نعمتیں نہیں دیں، پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، تمہارے جوڑے نہیں بنائے، نیند کو آرام کا ذریعہ نہیں بنایا، تمہارے لیے رات کو لباس نہیں بنایا، دن کو معاش کا ذریعہ نہیں بنایا، تمہارے اوپر 7 آسمان نہیں کھڑے کیے، یہ دہکتا ہوا چراغ سورج کی شکل میں نہیں اتارا، موسلا دھار بارشوں والے بادل نہیں برسائے، تمہارے لیے غلہ اور سبزیاں نہیں اگائیں، گھنے باغات نہیں اگائے، تم پھر بھی پوچھتے ہو کہ یہ فیصلے کا دن کون لائے گا؟ اللہ ہی لائیں گے جس نے یہ ساری تمہیں نعمتیں دی ہیں، جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب سور میں پھونکا جائے گا فتأتون افواجا، تم گروہ کے گروہ چلے آؤ گے، آسمان کھل جائے گا اور دروازے کھل جائیں گے، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا، اور جہنم گھات میں ہوگی، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، وہاں تم ہمیشہ رہو گے۔ اور جو جہنم میں جائیں گے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور نہ وہ کوئی ٹھنڈا پانی کا گھونٹ ملے گا اور نہ پینے کی کوئی چیز ملے گی، وہاں گرم پانی، پیپ اور لہو کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے سزا ہے جو حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے، ہماری آیتوں کا انکار کرتے، ہم نے ایک ایک چیز شمار کر رکھی، ان کے لیے عذاب ہے۔ دوسری طرف متقین مفازن، کامیابی پا گئے، اور ان کے لیے ان کے ہم عمر بیویاں ہوں گی، اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، نہ شور نہ شرابہ نہ بیہودہ بات، جزاء من ربک عطاء حسابا، اپنے رب سے لے رہے ہوں گے جو آسمان و زمین کا رب، بولنے کی، جس کو اس دن بولنے کی مجال اور طاقت نہ ہوگی۔ روح الامین بھی صف میں کھڑے ہیں، فرشتے بھی صف میں کھڑے ہیں، لا یتکلمون، لیکن کوئی بات نہیں کر پا رہا۔ وہی ایک بات کرے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اللہ بولنے کی اجازت دیں گے۔ یہ دن کا آنا حق ہے، اور جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا ٹھکانہ بنا لے۔ ہم تمہیں ایک قریبی عذاب سے جو تمہارے سروں پہ مسلط ہے ڈرا رہے ہیں،
اور جس دن وہ آئے گا اور ہر انسان ہر عمل کو دیکھ لے گا، اور کافر تو اس دن ایک ہی بات کریں گے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم مٹی کے ڈھیلے ہوتے، انسان ہوتے ہی نہ۔ اگلی سورہ النازعات، یہ بھی قیامت کے منظر کو بیان کرنے والی، 81 نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی۔ ان فرشتوں کی قسم جو روح کو سختی سے کھینچتے ہیں کافروں کی، اور ان فرشتوں کی قسم والناشطات نشطا، جو مومنوں کی روح ایسے کھینچتے ہیں جیسے کسی کپڑے کی گرہ کھولی جاتی ہے نرمی سے۔ ان فرشتوں کی قسم جو فضا میں تیرتے جاتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے لوگوں، اس کے پیچھے سور پھونکا جائے گا، دل لرز اٹھیں گے، نگاہیں جھک جائیں۔ یقولون، لوگ کہیں گے انا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم دوبارہ واپس زندگی میں جا رہے ہیں؟ کہا جائے گا ہاں۔ لوگ پوچھتے ہیں جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے تو دوبارہ واپس آئیں گے؟ جی دوبارہ واپس آئیں گے۔ اللہ کے لیے قیامت برپا کرنا، دوبارہ پیدا کرنا، زندہ کرنا، یہ اللہ کے ہاں ایک زوردار جھٹکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو محشر میں ایک بہت بڑے میدان میں اذا ہم بالساہرہ، وہاں کھڑے ہو گئے، قیامت آئے گی۔ یہ وہی کلام، وہی قیامت ہے جی جس کا واقعہ موسیٰ کا تم تک نہیں پہنچا۔ اللہ نے اسے وادی مقدس میں بلا کے نبوت دی، فرعون کی طرف بھیجا اور کہا کہ اپنے دل کو پاک کر لے، ایمان لے آ، اور کہا کہ حضرت موسیٰ نے میں تجھے ہدایت کا راستہ بتاتا ہوں، اللہ سے ڈر جا۔ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، اس نے جھٹلایا، پیٹھ پھیری، اور وہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار تھا۔ ہم نے دنیا اور آخرت میں اسے نشان عبرت بنا دیا۔ لوگوں، یہ آسمان، یہ زمین ہماری تخلیق ہے۔ سنو کہ اما یوم یتذکر الانسان ما سعی، انسان غور کرے گا آخرت میں۔ ہم آپ کو یہیں بتا دیتے ہیں لوگوں، اما من طغی، جو سرکش ہے، جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کو بھول بیٹھا ہے، جہنم ٹھکانہ ہے۔ اور جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتا، اللہ کی پیروی کرتا ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور جو پوچھیں نا قیامت کب آئے گی، ان سے کہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ اس ڈیٹ کو پوچھیں، یہ کریں، نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس کی تیاری کیا کی ہے۔ آپ ان کو بتائیں انما انت منذر، آپ قیامت سے خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ وہ دن ہوگا، لوگ سمجھیں گے کہ ہم ایک گھڑی ٹھہرے ہیں یا ایک شام ٹھہرے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اگلی سورہ مختصر سورہ عبس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا واقعہ ہے، مکہ میں یہ نازل ہوئی۔ حضور علیہ السلام قریش کے سردار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سرداروں کے پاس۔ کوشش یہ تھی کہ یہ سردار اگر ایمان لے آتے ہیں تو ان کی قوم ایمان لے آئے گی۔ لاٹھی ٹیکتے ایک نبینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، جنہیں یہ نظر نہ آیا کہ حضور علیہ السلام ایک محفل خاص میں مصروف ہیں، آئے کو دینی مسئلہ پوچھا تو حضور نے ڈانٹ پلا دی کہ تمہیں معلوم نہیں ہے میں اس طرح معروف ہوں۔ تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ میری وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرا، حضور کو ناگوار گزرا، وہ اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، اور ادھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضور علیہ السلام کو اللہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ بالکل نہیں، یہ کافر تو کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک ایسا شخص آیا ہے جس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کہاں مصروف ہیں، آپ نے اس کو ڈانٹ دیا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو بلایا اور کہا، اے وہ شخص جس کی وجہ سے مجھے میرے رب نے ڈانٹا ہے، تم جب آؤ میری مجلس میں مجھ سے سوال کر لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین اور اس کی قدردانی کرنے والے اور وہ شخص جو دین پر چلنے والے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی کتنی قدر ہوتی ہے۔ آپ نے منہ بنایا، رخ پھیرا، وہ ایک نبینا شخص آیا، پیغمبر آپ کو کیا خبر کہ وہ شخص دل کا کتنا پاک ہے؟ وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا، آپ کی بات اس کو نصیحت دیتی، اور آپ اس سے بے پرواہی دکھا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ لوگ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو آپ کی بات سننے اور ماننے والے ہی نہیں ہیں، اور یہ شخص آپ کے پاس بڑی مشقت سے آیا، اللہ سے ڈرتا ہے، آپ اس سے بے پرواہی اختیار کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، یہ قرآن تذکرہ ہے، جو جس وقت آئے آپ اس کو مسئلہ بتائیں، اور جو لوگ عمل کرنے والے ہیں آپ ان کو اہمیت دیں۔ اس کے بعد فرمایا فی صحف مکرمہ، یہ قرآن
جو ہے وہ مکرم صحیفوں میں ہے. یہ بڑی شان والی کتاب ہے، بڑی پاک ہے، اسے روشن ہاتھوں نے لکھا ہے. یہ بڑی عزت والی اور نیک لوگوں نے لکھا ہے. انسان کو مار ہو، اسے پتہ نہیں وہ کس کلام کا انکار کر رہا ہے اور کس ذات کا انکار کر رہا ہے جس نے اسے نطفہ سے پیدا کیا، اسے تخلیق دی، اسے دنیا میں لایا، اسے موت دی، ثم اماتہ فاقبرہ، اسے قبر کی گھاٹیوں تک پہنچایا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر اللہ اسے اٹھائیں گے جب چاہیں گے. انسان اپنے کھانے پینے پہ غور کر لے، وہ اپنے کھانے کی ایک چیز بھی پیدا نہیں کر سکتا. ہم نے آسمان سے پانی برسایا، زمین سے غلے اگائے اور انگور، ترکاریاں، زیتون، کھجور، گھنے باغات، میوے، چارہ تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے. یاد رکھو وہ اس کو بنانے والا صرف ایک اللہ ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب قیامت کی یہ چیخ اور زوردار زلزلہ آئے گا، ایک چیخ آئے گی تو ہر انسان بھاگ رہا ہوگا، کوئی اپنے باپ سے، کوئی اپنی ماں سے، کوئی اپنے باپ سے، کوئی اپنے بھائی سے، کوئی اپنی بیوی سے، کوئی اپنی اولاد سے، اور ہر ایک دوسرے سے بے پرواہ ہوگا. اس دن کچھ چہرے چمکدار ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے، وہ ایمان والوں کے ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے خاک پڑی ہوگی اور سیاہی چھائی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، وہ کافر اور بدکار ہوں. التکویر اگلی سورہ، قیامت اور سورج کے نظام کو لپیٹنا. یہ قیامت ہی قیامت پر ہے. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، سورج لپیٹا جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑوں کو چلایا جائے گا، اور جو حمل والی ہیں جانور وہ اپنا حمل گرا دیں گے، وحشی جانور وہ بھاگ رہے ہوں گے، سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا اور ایک طرح کے لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا، مومن الگ، کافر الگ. ہم اٹھائیں گے جن بچیوں کو زندہ درگور کیا گیا تھا، ہم اٹھا کے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں انہیں قتل کیا گیا ہے. وہ صحیفوں کے کھلنے کا دن ہے، آسمانوں کے پھٹنے کا دن ہے، جہنم کے جلنے کا دن ہے، جنت کے سجنے کا دن ہے. اس دن ہر نفس جان لے گا کہ اس نے کیا کیا. لوگوں اس پیغمبر کی اور اس کلام کی اطاعت کر لو. وما هو بقول شیطان الرجیم، یہ کسی شیطان کا کلام نہیں ہے، اور یہ تمہارے صاحب جو ہیں یہ مجنون نہیں ہیں. این تذہبون، اس کلام کو چھوڑ کر کہاں منہ اٹھائے جا رہے ہو؟ واپس پلٹو. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ سارے جہان کے لیے نصیحت ہے. تم میں سے جو چاہے اس سے راہ مستقیم پا سکتا ہے. تمہارے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا، ہوگا وہی جو اللہ چاہتے ہیں. الانفطار میں بھی یہی مضمون ہے. 82 نمبر پر مکہ میں یہ صورت اتری، بالکل وہی مضمون، وہی نصیحت، الفاظ. اور آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے بے نور ہو جائیں گے، سمندروں کو ہم جو ہیں وہ جوش دے کر ہوا میں بکھیر دیں گے، قبروں کو ہم پھاڑ دیں گے، اور ہر نفس نکلے گا. پھر ہم کہیں گے یا ایھا الانسان، اے انسان تجھے کس دنیا نے، کس چیز نے تمہارے محبت کرنے والے رب سے تجھے دھوکے میں ڈال دیا تھا؟ اللہ کو نہیں جانتے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے اعضاء کو درست کیا، تمہاری ایک ایک جوڑ کو پیدا کیا، تمہیں شاندار شکلیں دی. اللہ فرماتے ہیں ایک ایک عمل ہم تمہارا لکھنے والے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں. تمہاری دو قسمیں ہو جائیں گی، ان الابرار نیک لوگ نعمتوں میں، فجار ہمارے نافرمان جہنم میں. وہ پوچھیں گے یہ دن کب آئے گا؟ یہ کبھی بھی ہٹ نہیں سکتا. تم کیا جانو وہ بدلے کا دن کیا ہے؟ وہ دن تمہارے سروں پہ آنے والا ہے. لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی ایک شخص دوسرے کو، کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا. والامر یومئذ للہ، اس دن ساری بادشاہت اللہ کی ہوگی. اگلی سورہ المطففین ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والے. اس دن قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ ایک خاص ناپ تول، تجارت، گنتی میں ہیر پھیر کرنے والے. یہ 86ویں نمبر پر مکہ میں یہ صورت اتری. بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی. لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، تول کے دیتے ہیں تو گھٹا دیتے ہیں. ان لوگوں کو چاہیے وہ اللہ سے ڈریں، وہ ایک بڑے دن میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور اس کے بعد وہی تقسیم ہے، ان الابرار اور فجار. ابرار نعمتوں میں، جنت کے چشموں میں، اور جو فجار ہیں وہ اللہ کی پکڑ میں ہوں گے. ہاں ایک نصیحت اس میں خاص ہے سورہ مطففین میں، اور وہ ہے آیت نمبر 28 میں، ان الذین اجرموا، جو جرم کرنے والے تھے نا وہ ایمان والوں کا مذاق کرتے تھے.
جب ایمان والے گزرتے تھے تو آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، آ جا رہے ہیں نمازی جلے، صوفی صاحب جا رہے ہیں، یہ فلاں صاحب جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جب قیامت کے دن ایمان والے انہیں دیکھیں گے تو کہیں گے یہ کافر دنیا میں ہمارا مذاق اڑاتے تھے، آج ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور جب یہ ایمان والوں کو دیکھیں گے کہ علی الارائک ینظرون، کہ وہ جنت کی نعمتوں میں اور چشموں میں اور نظاروں میں ہیں، تو کفار کی حسرت اور بڑھ جائے گی۔ لوگوں سن لو، هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، کافروں کو اسی بات کا بدلہ دیا گیا جو وہ کر رہے ہیں۔ آخری 3 صورتیں جو ہیں وہ ایک پیرامیٹر پہ آتی ہیں جن کا آغاز ایک سا ہوتا ہے، اذا السماء والسماء، آسمان و زمین کی ہلاکت کو یوں بیان کیا ہے تینوں قیامت پر۔ الانشقاق، آسمانوں کا پھٹنا، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ پڑیں گے اور اپنے پروردگار کا حکم مان لیں گے اور لازم ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں۔ زمین اس دن کھینچ دی جائے گی اور زمین کے اندر سے ہم تمام مردوں کو باہر نکالیں گے۔ اس دن اللہ کہیں گے انسان اپنے پروردگار تک آتے آتے دیکھ تو کتنی زندگیوں سے اور مشقتوں سے اور جہانوں سے گزر کے آیا۔ آج کامیابی اس کو ہے جس کو نامہ عمل دائیں ہاتھ میں، اس کا آسان حساب ہوگا۔ فسوف یحاسب حسابا آسان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آئیں، آیت دیکھیں، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آسان حساب۔ کہنے لگیں، سوال دیکھیے کتنا اچھا ہے، اے اللہ کے رسول، اللہ حساب لیں تو حساب ہے، اے اللہ کے رسول یہ ہے آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ اللہ حساب لیں تو حساب ہے، یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ فسوف یحاسب حسابا، حضور علیہ السلام پر ایک کیفیت طاری ہوگی، سوال سن کے سر جھک گیا اور آنکھوں سے موتیوں کی طرح قطرے بہہ پڑے، اور فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ نگاہ الہی سے تو کوئی بچ نہیں سکتا، سامنا تو اس کا ہو۔ اللہ دیکھیں یہ تو حساب ہے، دیکھ کے پوچھیں نہیں اور گزار دیں، یہ آسان حساب ہے۔ عائشہ جس سے اللہ نے سوال کر لیا وہ مارا گیا۔ من نوقش فی الحساب فقد ہلک، جس کے حساب میں پڑتال ہو گئی، پڑتال، نوقش مانا پڑتال، کہاں سے کمایا، ہو۔ اس لیے عائشہ میں اللہ سے، حضور علیہ السلام ہر تہجد میں ایک دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنا حسابا یسیر، اللہ آسان حساب یہ کر، تیری نگاہ الہی میں تو آ جائیں سوال نہ کریے۔ عائشہ جس سے اس نے سوال کر لیا، پوچھ لیا، کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا، زندگی کیا تھی، عمل کیا تھے، اس کی ہلاکت میں شک کی کوئی نہیں، وہ معاف کر دے تو اس کی مرضی، لیکن بچ نہیں سکتا، یہ آسان حساب ہے۔ اللہ ہمیں، نگاہ الہی سے تو بچ نہیں سکیں گے، اللہ ہم سب کو حساب یسیر ہو کہ اللہ کی نگاہ میں تو آئیں لیکن اللہ کے سوال کا ہم جواب دینے لائق نہیں ہیں۔ وہ جس کا آسان حساب ہوگا، جس کو اللہ کہیں گے چل بھائی، تو اللہ کہتے ہیں وہ چھلانگے مارتا ہوا دیکھیں، ینقلب الی اہلہ مسرورا، چھلانگے مار کے جنت میں آئے گا اور کہے گا او آج میں بخشا گیا، میری تو بات بن گئی۔ اور جس کو ہم نامہ عمل بائیں ہاتھ میں دیں گے پشت میں، وہ کہے گا موت آ جائے نامہ عمل نہ آئے، یہ دنیا میں چھلانگے مارا کرتا تھا۔ اللہ 4 قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں قیامت آنے والی ہے۔ فلا اقسم بالشفق، افق پر اس سرخ شفق کی قسم جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، رات کی قسم وہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے، چاند کی قسم جب وہ پورا ہو کر 14ویں کو طلوع ہو کر اپنی نور بکھیر رہا ہوتا ہے۔ لوگو تم پر ایک زندگی سے دوسری زندگی ضرور آئے گی، تم یہ کہو کہ اپنی جوانی کو روک لیں، نہیں، زندگی کو روک لیں موت نہ آئے، نہیں، موت رہے دوبارہ زندہ ہوں، نہیں، دوبارہ زندہ نہ ہوں ایسا بھی نہیں، دوبارہ زندہ ہوں حشر میں نہ جائیں یہ بھی نہیں ہو، تم آگے بڑھتے جاؤ گے اور نگاہ الہی سے چھپ نہیں سکو گے۔ ما لہم لا یؤمنون، کیا ہوا تم ایمان نہیں لاتے؟ پلٹو اللہ کی طرف، قرآن کی طرف۔ کافر جھٹلاتے ہیں اور اللہ ان کو گھیرے ہوئے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیں۔ بچیں گے وہی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، ایمان، اعمال صالحہ، اجر بے حساب ہے۔ اگلی سورہ بھی السماء ہے، اور قسم ہے اس آسمان کی جو بروج والا ہے، ستاروں والا ہے، سیاروں والا ہے، رستوں والا ہے۔
قسم ہے اس دن کی جس میں وعدہ کیا گیا ہے، قسم ہے شاہد و مشہود کی۔ شاہد جو ہے یہ جمعہ کا دن ہے اور مشہود عرفہ کا دن ہے۔ شاہد جمعہ کے دن کو کہتے ہیں اور مشہود عرفہ کے دن کو کہتے ہیں، یہ دونوں اجتماعی عبادت کے دن ہیں۔ اور جمعہ کے دن کی قسم اور 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن کی قسم، ہلاکت ہو، خدا کی مار ہو ان کے لیے جنہوں نے خندقیں کھودیں۔ حضور علیہ السلام کی بعثت سے کچھ سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ایک جو ہے وہ بادشاہ نے، یمن کے قریب یہ بستی تھی، تو اس نے ان لوگوں کو ایمان لانے کی بدولت، وہ کافر تھا، خندقیں کھدوا کے آگ جلا کے زندہ لوگوں کو آگ میں پھینک کر ان کو زندہ جلا دیا تھا۔ یہ واقعہ عربوں کے ہاں بھی مشہور تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے کچھ عرصہ پہلے، بعض کہتے ہیں 50 سال پہلے اور بعض اس کے قریب تو بڑا معروف واقعہ تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ جس نے آگ جلائی تھی اور اس کے ارد گرد بیٹھے تھے اور وہ لوگوں کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے، ان کا کیا قصور تھا؟ آپس کی کیا لڑائی تھی؟ کچھ نہ تھی۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، انہوں نے کچھ انتقام نہ لیا سوائے اس بات کے إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ کہ وہ اللہ پر ایمان لائے۔ جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو فتنے میں مبتلا کیا اور مومنوں کو تکلیف دی اور بغیر توبہ کے مر گئے، ہم اسے نہیں بخشیں گے۔ یہ کیا جانے مومن کی قدر کیا ہوتی ہے۔ فَلَهُمْ عَذَابُ جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب اور جلتا ہوا عذاب۔ جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، وہ ایسی جنتوں میں ہوں گے جہاں نہریں بہہ رہی ہیں، بہت بڑی کامیابی۔ لوگوں اس بات کو مت بھولو، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی پکڑ سے بچو۔ وہی پیدا کرنے والا پہلی مرتبہ، وہی دوبارہ، وہی الغفور الودود، وہی معاف کرنے والا، اور وہی عرش عظیم کا مالک۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ لوگوں کی خبریں نہیں آئیں قوموں کے، فرعون و سمود کی، قوم فرعون اور قوم سمود کی، کیسے انہوں نے جھٹلایا اور کیسے ہم نے انہیں پکڑا۔ واپس پلٹو، بل ہوا قرآن مجید، زندگی میں اس کو تھام لو جسے قرآن مجید کہتے ہیں، فی لوح محفوظ، جو اللہ کی لوح محفوظ میں درج ہے۔ والسماء کی اس سیریز کی آخری اور آج کی نشست کی آخری سورہ والسماء والطارق، یہی مضمون، یہی قیامت اور یہی قرآن، اسی کی وضاحت، اسی کی عظمت۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو چمکتے ہوئے طارق، اس ستارے کی قسم۔ یہ طارق ستارہ رات کو جگمگا کر تمہیں بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، النجم الثاقب، جو چمکدار ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں اللہ اس کے پر نگران موجود ہے۔ انسان کیسے اپنی ہستی کا انکار کرتا ہے اور کیسے اس اللہ کا انکار کرتا ہے؟ انسان اپنی تخلیق نہیں جانتا؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ہم نے اسے پیدا کیسے کیا؟ وہ بے قدر پانی سے پیدا ہوا ہے، وہ باپ کی پیٹھ سے اور سینوں کی ہڈیوں سے ہمیں اسے نکال کر اسے ہم دنیا میں لے کے آئے ہیں۔ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، ہم جیسے اس کو پیدا کیا ہے ہم اسے دوبارہ ماریں گے بھی اور اسے دوبارہ زندہ کرنے پہ ہم قادر ہیں۔ لوگوں اس دن سے ڈرو، یوم تبلی السرائر، جس دن تمام پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں۔ انسان دنیا میں کتنا ڈرتا ہے اپنی عزت کے لیے، ہے اس بات کی کسی کو خبر نہ ہو، میرے اس گناہ سے کوئی واقف نہ ہو، میرے اس راز سے، میری اس گناہ سے بھری ہوئی زندگی سے کوئی۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن سارے لوگوں کے سامنے تمہارے راز کھل جائیں گے۔ توبہ کر لو، اپنے گناہوں کو معاف کرا لو۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، نہ اس دن کو کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی مدد آ سکتی ہے۔ اور آخر میں کیا فرمایا لوگوں؟ والسماء ذات الرجع، اس بارش سے بھرے آسمان کی قسم، والارض ذات الصدع، اور اس اناج سے بھری ہوئی زمین کی قسم۔ یہ عام کلام نہیں ہے، میرے کلام کو یوں نہ پھینکنا کہ اس کی وقت نہ ہو، اس کی حیثیت نہ ہو۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ ایک فیصلہ کن کلام ہے جو آ کے تمہاری تقسیم کر دیتا ہے، فیصلے کرتا ہے کون کامیاب کون ناکام۔ یہ ایک فیصلہ کن کلام ہے، وما هو بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اسے مذاق میں اڑا نہ دینا۔ کتنی بڑی نصیحت ہے۔
زندگی میں، عیش و عشرت میں، ہنسی کھیل میں، یہ کبھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فیصلہ کن کلام سے پیٹ پھیر لو۔ انہم یکیدون کیدا، دنیا اپنی سازشیں کر رہی ہے، لیکن دیکھو وہ عقید و قیدہ، ایک تدبیر میں بھی چلا رہا ہوں۔ دیکھو ماہل الکافرین، کافروں کو ہم نے مہلت دی ہے، اور مہلت کا ایک وقت ہے، وہ آئے گی اور ختم ہو جائے گی۔ امہلہم، تب تک ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، آپ بھی مہلت دیجئے۔ رویدہ، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ایک وقت آنے والا ہے جس میں ہم ایمان کا، توحید کا اور قرآن کو جھٹلانے کا ہم حساب لیں گے۔ جو عمل کرے گا وہ کھرا، وہ اللہ سے انعام پائے گا، اور جو انکار کرے گا اللہ کے ہاں وہ پکڑا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محبت مشقت کے ساتھ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اس تاخرات میں اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو، فہم قرآن کو قبول فرما لے۔ ہم اپنے لیے، آپ سب کے لیے ممکن ہے تاخرات جو ہے یہ شب قدر ہو، یہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ اس تاخرات کی برکت سے، کلام الہی کی برکت سے، تیری حمد و ثنا کی برکت سے، اے اللہ تیرے پاک کلام کی برکت سے، اے اللہ توحید والی، سنتوں والی، اے اللہ ہم سب کو قرآن مجید کے حقوق والی زندگی نصیب فرما، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، ذکر اور شکر کی حقیقت ہمارے دلوں میں اتار دے۔ اے اللہ یہ چند گھڑیاں بیٹھنے کو، اے اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما دے، قرآن مجید صحیح پڑھنے والا، عمل کرنے والا، حق ادا کرنے والا بنا دے، غور فکر کرنے والا، عقل و شعور والا، فہم اور تفہیم والا، ایسا جذبہ نصیب فرما دے کہ قرآن مجید ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ اے اللہ مریضوں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے یہاں احباب موجود ہیں، مائیں بہنیں موجود ہیں، اللہ ان سب کو جسمانی صحت اور عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے دل میں، اے اللہ اپنے کلام کی، اپنے دین کی محبت نازل فرما دے، ہماری نسلوں کو قرآن سے وابستہ فرما۔ ہم سب کے آباء و اجداد، جس کے بہن بھائی رشتہ دار جتنے حاضرین ہیں، اللہ ان سب کے والدین کو، آباء و اجداد کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی عالی نسبت نصیب فرما۔ اللہ اس رات کی برکت سے، اس کلام کی برکت سے، رمضان کی برکت سے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کی نسلوں کو دین سے وابستہ فرما۔ اے اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، اے اللہ عاجز ہیں، اے اللہ خطا کار ہیں، اللہ ہم سب کو دین پر مستقیم فرما، استقامت والا بنا، عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کو، احوال کو تو جانتا ہے، دین دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ اے اللہ یہاں جو اہتمام کرنے والے ہیں، قرآن کی بزم کو سجانے والے ہیں، اے اللہ تو ان سب کے احوال اور نیتوں سے ایک ایک فرد سے واقف ہے۔ اے اللہ ان سب کو ان کے شایان شان اجر نصیب فرما، احباب کے بیٹھنے کو قبول فرما، ماؤں بہنوں کے آنے کو قبول فرما، جو خدمت کرنے والے ہیں، اے اللہ یہ تمام ہمارے بھائی جو اہتمام کرنے والے ہیں، چائے کا، پانی کا، صفائی کا، ستھرائی کا، اے اللہ ان سب کو اپنی شایان شان اجر نصیب فرما۔ ہمارے محسن بھائی نے دعا کا کہا ہے، جو ریکارڈ کرنے والے ہیں، اللہ ان کو اجر جزیل نصیب فرما۔ ہمارے ساؤنڈ والے بھائی یہ سب دعاؤں کا کہتے ہیں، اللہ یہ سب تجھ سے مانگنے والے ہیں، تجھ سے براہ راست دعا کرنے والے ہیں، اس محفل کی نسبت سے دعا کرنے والے ہیں، اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی حافظ سرفراز صاحب جو قرآن مجید کی ان آیتوں کو پیش کرتے ہیں، آج ان کا قرآن مجید بھی مکمل ہوا ہے، اے اللہ ان کے اس پڑھنے کو قبول فرما، ان کی اس جوانی میں برکت نصیب فرما، ان کی ضیافت کو قبول فرما، اے اللہ ان کے مال میں برکت نصیب فرما، اور تمام حاضرین جس نے دعاؤں کا کہا ہے، اللہ ان سب کو برکتیں رحمتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ آیا جی، آیا جی۔